1973 میں کراچی چیمبر آف کامرس کا تقریباً 50 سال ہوئے. میں 50 سال سے کراچی چیمبر میں اور فیڈریشن میں اور ایکٹیو رہا ہوں. میرا بیٹا عرفان کیسر مرحوم پچھلے سال اس کا کووڈ کی وجہ سے انتقال ہوا. تو جب لاہور گیا تو لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ بنا وہاں پہ. اور میرا فرسٹ کزن میاں زاہد اسلام فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ بنا. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ہماری فیملی کو ایک اعزاز حاصل ہے. مقصد صرف آپ سے کہنے کا یہ ہے کہ ہم ریونیو جب تک اپنا دیکھیں ہم اکثر چیمبروں میں میں خود بھی اور ہمارے سارے دوست کہتے رہتے ہیں جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, بالکل ہمیں دیکھنا ہے کہ کس جگہ ٹیکس لگنا ہے کس جگہ نہیں, لیکن ہمیں کوئی نہ کوئی رستہ بتانا ہے حکومتوں کہ اس جگہ اگر ٹیکس. آئی ایم ایف بھی اور کچھ نہیں کہتا. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکس لگا دو. آئی ایم ایف کا تو مین ہر ملک پہ ایمفسس یہ ہے. ہم کوئی 22 یا 23 بار آئی ایم ایف میں گئے, شاید یہ ہمارا واحد ملک ہوگا دنیا میں جو 22-23 بار, اور ہر بار ہم پروگرام کر کے پھر تھوڑے عرصے بعد میں دوبارہ آئی ایم ایف کے بعد جانا پڑتا ہے. آئی ایم ایف ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ بجٹ کا خسارہ ریزنیبل رکھو, بلکہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا بھارت کا جتنے بھی قرضے آپ نے لیے ہوئے ہیں اس کا جو انٹرسٹ ہے اس کو نکال کے پرائمری جو سرپلس ہے وہ 0.4% آپ کی جی ڈی پی کا ہونا چاہیے کم از کم. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ ہے, دو چیزوں پہ ہی زور ہے, یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ ہے یا بجٹ کا خسارہ ہے جو ڈیفیزٹ ہے ہمارے بجٹ کا. تو دونوں چیزیں ہماری بہت نارمل ہوئی ہوئی ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکس لگا دو یا عام آدمی پہ لگاؤ یا فلاں چیز پہ لگاؤ اور فلاں پہ نہ لگاؤ. وہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنا خسارے کو ختم کرو, اور جب تک نہیں کرو گے آپ کی مہنگائی بھی نہیں ختم ہوگی اور آپ کا ملک جو ہے اور مزید قرضوں میں جکڑا جائے گا. آج جو فگر دے رہے تھے جو میں نے ان سے پوچھا اکنامک افیئرز والے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ 71%, میرے خیال میں وہ زیادہ تھا, 80% ہونا ہو سکتا ہے, لیکن آج انہوں نے ایگزیکٹ مجھے فگر دی کہ 71% ہماری جی ڈی پی کا قرضہ ہے, بڑھ رہا ہے, مسلسل بڑھ رہا ہے. تو ہمیں آپ چیمبروں سے ہی سجیشن چاہیے. میرا دل ہے میں جلد ہی تمام چیمبرز کی لیڈنگ لوگوں کو انوائٹ کروں گا. اور ایک پہلے بھی جب میں رہا ہوں 2015 سے لے کے 18 تک 3 سال اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین رہا, تو ان دنوں بھی ہم زیادہ بزنس کے میٹنگس کرتے تھے. ہماری جو اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی اس میں زیادہ حصہ آپ لوگوں کا مشورے کا اور آپ کی شمولیت کا ہوتا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہوم ورک کریں. میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اس کا مورد الزام ٹھہراتا ہوں. ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں, ہم بھی کہتے رہے, میں بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ کنسیشن دیں, وہاں کمی ہونی چاہیے, اس کی ٹیکس کی کمی کریں, لیکن اوور آل میں نے آپ سے عرض کیا کہ 6000 ارب روپے ہمارا اس ریونیو اکٹھا ہوا, جو کہ اگلے سال کا بجٹ ہمیں جو ٹارگیٹ دیے آئی ایم ایف نے اس میں 7500 دیے, اور اب جو ڈالر کے ریٹ ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں 7500 سے تو ہمارا خسارہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو ہمیں مشورے دینا ہے کہ کس جگہ لگایا جائے ٹیکس کو. ایک آپ کی ریئل اسٹیٹ آپ کہہ رہے ہیں, ریئل اسٹیٹ میں اوور آل ٹیکس بہت کم ہے. ہو سکتا ہے میں اس کو صحیح ریئلائز نہ کر رہا ہوں. آپ کمپیریزن کریں کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں ریئل اسٹیٹ کی کیا پوزیشن ہے, ہمارے یہاں کیا ہے. اور اگر فرض کیجیے جو آپ کی سجیشن ہے وہی آپ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈیل کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ان کا آلٹرنیٹو تو بتانا پڑے گا نا کہ اس جگہ کی بجائے پھر ہم کہاں سے ٹیکس, کیونکہ ٹیکس تو کلیکٹ کیے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا. آپ کا بجٹ آپ نے ڈیفینس کو بہت زیادہ ریسٹرکٹ کر دیے. میں آپ کو یہ بتاؤں شکیل صاحب کہ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے $10 بلین ہمارا ڈیفینس ہوتا تھا. آج وہ یعنی بجائے بڑھنے کے یا آج $9 بلین ہو گئے, اور انڈیا کا ڈیفینس بجٹ بہت بڑھ رہا ہے, ہر سال اور بڑھ رہا ہے. تو اگر ہم نے, اور اسی طرح آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ ریجن میں ایون ویسٹرن سائڈ پہ وہ وہاں بھی ہماری ٹینشن چل رہی ہے وہ بھی. تو ان حالات میں ڈیفینس میں, اور کیونکہ اکثر ہم کہتے تھے کہ ڈیفینس کے بجٹ کو کم ہونا چاہیے, لیکن یہ تو بھی بہت منیمم ہو گیا ہے کمپیریٹیو ٹو آور نیبرس. اس کے بعد
ہمارے یہاں ایگریکلچر پہ بالکل ٹیکس نہیں ہے. ایگریکلچر پہ ہمارے کیونکہ کافی ہمارے ممبر قومی اسمبلی کے ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور ہمیں سوچنا ہے کہ پھر ہم کہاں پہ ٹیکس عائد کریں. بزنس میں بھی ایک لمٹ ہے. ہاں ڈائریکٹ ٹیکس لگنا چاہیے. یہ جو سپر ٹیکس ابھی لگا ہے ہماری حکومت نے میاں شہباز شریف صاحب نے خاص طور پہ انہوں نے تو بڑا اچھا کیا کہ جنہوں نے کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں میں ونڈ فال پروفٹ بہت زیادہ ہوا ہے ہر ایک کو, تقریباً انڈسٹریل آرگنائزیشن کو, بزنس ٹریڈرز کو, ایون ایگریکلچر میں پچھلے 2-3 سال کیونکہ کراپ کی پرائسز بھی بہت اچھی رہی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کن ایونیوز سے یہ بڑا مشکل ہے. میں خود 1990 میں جو ٹیکس ریفارم کمیٹی تھی, سینیٹر مظہر صاحب تھی, 1990 میں اس کا ممبر تھا قومی اسمبلی کی اور پارلیمنٹ کی ٹیکس ریفارم کمیٹی تھی. تو یہی سوچ وچار اور غور و فکر بہت عرصے سے ہو رہا ہے لیکن ہمارے یہاں ریونیو نہیں بڑھ رہا. اور آئی ایم ایف آپ کہیں گے نہیں ہمیں برداشت, کیونکہ ہم نے جو کمٹمنٹس کی ہیں وہ پوری نہیں کی, جو ان سے کہتے ہیں وہ پورا نہیں. آپ لوگوں میں بھی ہے, آپ لوگ ہمیں گائیڈ کریں اور بھی دوست گائیڈ کریں کہ کس طرح. دوسرا آپ کا بہت اچھا آپ نے جو ریجنل ٹریڈ میں بات, دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آتی. میں تو ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا ہے اور وہ یہ دنیا کے سارے ممالک ریجنل ٹریڈ کر رہے ہیں. آپ سے زیادہ کون اس بات کو جانتا ہے, لیکن ہم اپنے پڑوسی ملکوں سے تو ٹریڈ بھی کرتے, سب سے زیادہ کمپٹیٹیو اور اپنے آپ کو بہتر ٹرمز پہ ٹریڈ کرنے کے لیے ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے کیونکہ وہاں ٹریڈ ایلیمنٹ بہت کم ہے, وہاں بھی پالیٹکس آ گئی ہے. اگر آج ہمیں, میں سمجھتا ہوں کئی بار میرے اس پوائنٹ کی مخالفت بھی ہوتی ہے کہ یہ اینگل سے مخالفت ہوتی ہے, لیکن میں اسمبلی کے فلور پہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جب تک آپ ریجنل ٹریڈ نہیں کریں گے آپ کو کمپٹیشن میں کیا ہوگا. انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے, وہاں سے ایون بنگلہ دیش ہے آپ کا, باقی ایران سے ہم روک کے ہم کہاں ٹریڈ کر رہے ہیں, نہ ہم ایران سے کرتے ہیں نہ ہم انڈیا سے کرتے ہیں. تو پھر اپنے آپ کو تو ہم یورپ کے علاوہ ہم کہاں سے مال لے سکتے ہیں یا ان کو کس کو بھیج سکتے ہیں, اور تو اکانومی اتنی نہیں ہے. تو ہمیں یہ سب کو زور دینا پڑے گا اس بات پہ کہ جہاں سے ہمیں بہتر ٹرم, اس میں ملک کا فائدہ ہے. ایک چیز ہمیں بس کیجیے $10 میں کسی اور ملک سے ملتی ہے اور ہمارے پڑوسی ملک سے $8 میں ملتی ہے, تو اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں اگر وہاں سے نہیں خرید رہے. تو یہ ان چیزوں پہ ہمیں زیادہ انٹریکشن کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی کی میں نے بات کی ہے, بہت ضروری ہے ہم اس کو مل بیٹھ کے, اور تمام چیمبریں, میری کوشش ہوگی کہ یہ جو فورم آپ نے جو انیشیٹو کیا, جس کی آپ نے میٹنگ بھی رکھی, جو آپ کانفرنس کی رکھی, تمام ایک کنسنسس بنانے کے لیے میں بھی وہی کوشش کروں گا کہ تمام چیمبروں کے جو ہم اکٹھے ہو کے فیڈریشن آف چیمبر ان کو سب کو ملا کے ایک مشترکہ آواز سے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہیں کہ اگر اکانومی کو ہم ٹھیک کر لیں گے, اکانومی ہماری کمزور ہو جائے گی تو ہماری پالیٹکس پھر ہماری ریاست بھی کمزور ہو جائے گی. تو اس وقت تو یہ زور دینا چاہیے. میں اس کو بڑا حامی ہوں اس بات کا. دوبارہ میں آپ کو شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور ہم ایک دوسرے سے ڈائلاگ کر سکیں, بات چیت کر سکیں. انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گی. آپ کی جو بھی کوئی ایسی تجویز ہے, کیونکہ آپ کا اپنے یہ ادارے جو ہے نا, جب تک ہمارے اداروں میں آپ لوگوں کی سے زیادہ سے زیادہ بڑھے گی, انشاءاللہ میرے موجودگی میں تو میں تو ہوں پرو بزنس, میرا پورا ساری زندگی انہی معاملات میں گزری ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہم مل جل کے جس طرح آپ بہتر سمجھیں گے, ہم سارا کنسنسس سے ان معاملات کو کوشش کریں گے, زور دیں گے. ابھی تک ہوا گیا, میں آپ کو بتاؤں کہ بہت امپارٹنٹ بات ہے, آپ اس پر اگر اسلام آباد چیمبر زور دے سکے. ہمارا آئین کہتا ہے کہ جو بجٹ بنانا ہے نا, بجٹ میکنگ, وہ صرف قومی اسمبلی کے الیکٹڈ لوگ کر سکتے ہیں. یہ آئین کا ہے, اس میں سینٹ کے بھی کسی ممبر کا ووٹنگ میں کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن ہمارے پچھلے 35 سال میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں 35 سال پہلے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا صدر تھا, تو میں اس وقت سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بھی فائنانس منسٹر
بھائی میں کہتا ہوں بجٹ سارا بنانا ہے قومی اسمبلی. دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ الیکٹڈ لوگ. ہمارے یہاں تو ایکسپرٹ آ جاتے ہیں زیادہ تر بینکوں سے یا باہر سے, وہی آتے ہیں وہی چلے جاتے ہیں, آگے ان کا یہ پتہ نہیں لگتا وہ کدھر گئے واپس. تو اس طرح تو اکانومی آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن یہ اس بات کو زور ہی نہیں لیا گیا, سمجھا یہ گیا ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں یا جو ایکسپرٹ ہیں ان کو اکانومی کا پتہ ہے. اگر اتنا ہی ان کو پتا تھا تو آج ہم اس بحران میں کیوں یہاں پہنچے, کن لوگوں نے یہاں تک پہنچایا. آج دیکھیے نا 32-33 سال ہمارے وزیر خزانہ ہی باہر سے آتے تھے. اگر وہ اتنے ایکسپرٹ تھے تو آج ہماری اکانومی کی یہ صورت میں تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا. ہم اپنے لوگوں کو, مجھے یاد ہے میاں یاسین بھٹو صاحب جب میں اس وقت پریزیڈنٹ 87 میں, وہ ایک پولیٹیشین تھے اور وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ کیسر میں آپ کو پالیٹکس بتاتا ہوں. میں بھی اس وقت بڑا ایکٹیو تھا اور میرا دل تھا کہ میں پالیٹکس میں حصہ لوں. وہ کہتے تھے کہ آپ مجھے بزنس کا بتایا کریں اور میں آپ کو پالیٹکس کا بتایا کریں. تو وہ خود جب یہ کہتے تھے, ان کو خود کبھی انہوں نے بزنس نہیں کیا یا ان کو اکانومی کا اندازہ نہیں تھا. لیکن آپ دیکھ لیجیے تو ان کے دور میں ہم کامیاب ہماری اکنامک پالیسیز تھی, کیونکہ مل جل کے جب کنسنسس ہے اور جن کا اسٹیک ہوتا ہے وہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کو مشکلات کہاں ہیں, ان کا حل کیا ہے. تو یہ ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا اگر ہم نے اپنے ملک کے اس وقت یقین جانیے کہ میرا تعلق ہی فائنانس سے اور یہی انہی بزنس سے رہا ہے. لیکن یہ بجٹ میکنگ میں ہم جیسے ممبرز کا کوئی رول ہی نہیں. اس طرح سے پھر ملک آگے نہیں بڑھتے. میں تو دن رات اسی پہ امفیسائز کرتا ہوں, کیونکہ میں سب کچھ چھوڑ کے, ہماری فیملی میں سے لوگ پالیٹکس میں نہیں کبھی آئے, لیکن میں یہ سوچتا تھا کیونکہ 1972 میں آج سے 50 سال پہلے جب میں چائنا گیا, ان لوگوں کا تو ان کی اکانومی تو اس وقت بالکل کچھ نہیں تھی. آج وہ دنیا کا اوور آل سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہو گئی ہے. اور اگر پرچیزنگ پاور پیرٹی دیکھیں تو دے آر نمبر 1, دے آر مچ ایڈوانس دین یونائٹڈ اسٹیٹس. تو انہوں نے اتنی ترقی کر دی ہے. کوریا ہم سے آ کے پلاننگ, ہمارے یہاں آ کے پلاننگ ان کے آتے رہے, ان کے پلاننگ کمیشن کے لوگ, اور ہم سے وہ آئیڈیا لیتے رہے کہ پاکستان کیسے آگے بڑھ رہا ہے. مجھے یہ یاد ہے, میں کوٹ کر چکا ہوں کئی بار نیشنل اسمبلی میں بھی, کہ منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے انڈیا کے, اور ڈاکٹر محبوب الحق میرے دوست تھے جو یہاں فائنانس منسٹر تھے پاکستان. وہ آپس میں کلاس فیلو دونوں, وہ اکثر مجھے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ منموہن سنگھ فون کرتے ہیں مجھے اور پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. آج حالت دیکھیے کہ 1990 میں انڈیا کی اکانومی 4 گنا تھی پاکستان میں, آج انڈیا 12 گنا ہو گیا پاکستان. آج ہماری اگر 360 ارب ڈالر جی ڈی پی ہے تو انڈیا کی جی ڈی پی 4000 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے. تو جب تک ہم اپنی آمدنی نہیں بڑھائیں گے, ہمارے یہاں امیر اور غریب کا تفاوت بڑھتا جائے گا. آپ دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ فگر صدر صاحب آپ اندازہ کیجیے, ہماری چیمبروں میں اکثر درمیانے اور چھوٹے بزنس مین ہوتے ہیں. چیمبروں میں ان کا زیادہ مقدار ہوتی ہے, زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. آپ فگرز نکلوا لیجیے کہ جب تک ایس ایم ایز ترقی نہیں کرے گی, ایس ایم ایز کو ہمارا کوئی بینک یہاں پہ قرضے نہیں دیتے. انڈیا میں ٹوٹل قرضے کا 15% ان کی اکانومی کا, ان کی اکانومی بہت بڑی ہے, 4000 ارب روپے کی ہے, 4000 ارب ڈالر کی ہے. تو اس میں ان کا 15% وہ جو قرضہ دیتے ہیں ٹوٹل اکانومی کا ہے نا, ان کا قرضے کا 15% جو قرضہ ٹوٹل لون ہے جو ان کے بینک میں 15% اس کا وہ ایس ایم ایز کو دیتے ہیں, اور بنگلہ دیش میں 12% دیتے ہیں. تو ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک سے فگر لی, وہ 7% ہمارے یہاں ہے. ہم چھوٹے کو درمیانے کو دیتے ہی نہیں ہے قرضہ. یہ ٹرف کا دیا گیا پچھلی حکومت میں 5 ارب روپے بغیر کسی سود کے فری مشینری کے لیے دیا گیا, وہ تمام بڑے آدمیوں کو دیا گیا. یہی قرضہ اگر چھوٹے انڈسٹری کو درمیانے آپ زور دیں اس پہ, ہمارا ملک ترقی کا ایگریکلچر میں بہت پوٹینشیل ہے. اگر ہم قرضے وہاں دیتے تو ایگریکلچر میں, تو ان کے ہمارے یہاں بہت زیادہ ایگریکلچر میں گروتھ ہو سکتی ہے. تو ہم مل جل کے ان معاملات کو, حکومتیں
ہمارے یہاں زیادہ تر. اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ڈائریکٹ فارن یہ جتنے بھی قرضے ہم آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں, اور جتنے بھی چاہے بائی لیٹرل قرضے ہوں چاہے ملٹی لیٹرل قرضے ہوں, وہ تمام اچھے خاصے سود پہ وہ قرضے لیے جاتے ہیں. سستے سے سستا جو ملٹی لیٹرل کا قرضہ ڈالرز میں 2.5%. میں نے آج ان سے پوچھا اکنامک ڈویژن میں کہ جو 2.5% میں آپ کہہ رہے ہیں بہت کنسیشنل ہے, بہت سستا قرضہ ہے, 50% ہمارا ڈالر بڑھ گیا ہے ایک سال میں, تو وہ تو 52% پہ آپ نے لیا. روپی ٹرم میں ہم نے 52% پہ وہ قرضہ لیا ہے. آپ اندازہ کر لیجیے کہ کس طرح کتنا ہم جکڑے جا رہے ہیں اور فردر انٹرسٹ میں, اور ہماری اکانومی کس طرح بری طرح پھنس رہی ہے. ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ بھی. بڑا کلیئرلی بات ہے کہ امپورٹ کو میٹ کرنے کے لیے آج بینک میں میرے اپنے ڈاکومنٹ تھے امپورٹ کے, تو وہ پیمنٹ بینک نہیں کہتے تھے, ہمیں پرمیشن لینی پڑے گی اسٹیٹ بینک سے. ایک بینک کا کچھ ریٹ ہے, دوسرے بینک کا کچھ ریٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنی پڑے گی. بالکل آپ ایڈوائز دیجیے. میں تو کھلا کھلا یہ باتیں کرتا ہوں, مجھے یہ نہیں ہے پولیٹیکل کہ بھائی مجھے اس سے کوئی مائنڈ کرتا ہے. میں تو اپنے ملک کو وہ دیکھتا ہوں, اور آپ بھی دیکھتے ہیں. یہی آپ نے جو کانفرنس کی اس کا مقصد ہی یہی تھا نا. تو اس کو ہم اور پروموٹ کریں, اور یہ ہم دیکھیں کہ کہاں باٹل نیکس ہیں, کہاں خرابیاں ہیں, اور کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ابھی بھی چلو بہت کچھ ہم نے نقصان ہو گیا, کوشش کریں جو بہتری کی بات ہے. بڑا بڑا شکریہ جی. بہت شکریہ شیخ صاحب. آپ ہمیشہ کی طرح ہمیشہ سچی باتیں کھری اور کھل کے باتیں کرتے ہیں. میں بتاتا چلوں اسلام آباد جو چیمبر ہے وہ ہمیشہ لیڈ کرتا ہے نمبر 1 پہ, اور اچھے کاموں میں لیڈ کرتا ہے ہمیشہ سے. میں ووٹ آف تھینکس کے لیے جناب شیخ جمشید صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ دعوت دوں گا پلیز. بہت شکریہ عمران بھائی. سب سے پہلے تو میں کیسر شیخ صاحب کا بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے آج اپنا قیمتی ٹائم دیا اور قیمتی باتیں ہم سے کی. اور 35 سال پہلے جو میں کارڈ میں دیکھ رہا تھا کہ 87-88 میں یہ کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, اور ان کو سب چیزیں پتہ ہے. جو انہوں نے باتیں کی ہیں, جو میرے پریزیڈنٹ شکیل منیر صاحب نے جو کچھ کہا ہے, اور جو شیخ صاحب نے کہا ہے, وہ ہم سب کو پتہ ہے. میرے ایگزیکٹو سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں عام فہم ہے سر. اس کو سر ہم نے تکمیل کی طرف کیسے لے جانا ہے سر. اصل یہ ہے کہ آپ اس وقت ہماری پارٹی کے بھی لیڈر ہیں, میرا بھی تعلق اسی پارٹی سے ہے, اور اس کو سر ہمیں پہلے تو یہ ہے کہ جو یہ ہمارے جو